بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تھوڑا سیاست پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کو جو سزا ہوئی ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشنز کریں گے۔ اگر ہم اس کا تاریخی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے جو سچویشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسکرپٹ تو سیم ہے لیکن کیریکٹرز کیا ہیں بدل رہے ہیں۔ کل کوئی اور شخص اریسٹ ہوا، اس کے اوپر کیسز ہوئے تو دوسری پارٹی شادیانے بجا رہی تھی۔ آج وہ پارٹی شادیانے بجا رہی ہے اور جو کل شادیانے بجا رہی تھی آج وہ جو ہے نا عطاب کا شکار ہے۔ سیاست دان جو ہیں ہمارے، ان کو تھوڑا سا میچور ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں گے اور اس میں چھوٹی سی سجیشن بھی ہم خان صاحب کے لیے رکھیں گے۔ اگر ان پی ٹی آئی کے ذمہ داروں تک ہماری آواز پہنچی تو خان صاحب تک ضرور پہنچائیے گا۔ دیکھیں دوستو، آج جو سزا ہوئی ہے اس پہ ہمیں خوش ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی بھی آپ کسی بھی سیاستدان کو غیر فطری طریقے سے سائیڈ لائن نہیں کر سکتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کیا کیا۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سیاست ختم ہو گئی؟ آج اگر ہم پیپلز پارٹی سے بھٹو کو نام کو باہر نکال دیں تو پیپلز پارٹی کہاں سسٹین کرے گی؟ آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح سے اگر ہم نون لیگ کی بات کریں تو نواز شریف صاحب کو آپ نے سائیڈ لائن کر دیا تو کیا ان کی سیاست ختم ہو گئی؟ تو اب کیا عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو کیا عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی؟ ہم نے کئی دہائیوں میں یہ چیز نہیں سیکھی کہ کسی کو بھی آپ زبردستی جو ہے باہر نہیں نکال سکتے۔ تو آج جو بھی سزا ہوئی ہے وہ تو ظاہر ہے وہ ایک پروسیس چلے گا، آگے مزید کورٹس میں یہ سارے معاملات جائیں گے، لیکن آن دی گراؤنڈ ہمارے پولیٹیشینز کو تھوڑا سا سیاسی طور پر میچورٹی لیول کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور عمران خان صاحب کی بھی درخواست ہے میری، ان سے بھی میں بہت ہی دل سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سیاست ہوتی ہے یہ ٹگ آف وار کی طرح ہوتی ہے، جس میں جیتنے والا شخص جو ہوتا ہے 2 قدم پیچھے کی طرف جاتا ہے۔ تو آپ کو بھی تھوڑا سا اسپیس پیدا کرنی پڑے گی۔ آپ پولیٹیکل ڈائیلاگز شروع کر چکے ہیں، اس کو تھوڑا سا سیریس موڈ پہ لے کر آئیے تاکہ جو سیاسی انارکی پھیلی ہوئی ہے اس کو کور کیا جا سکے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ آہستہ آہستہ تمام پولیٹیکل سچویشن جو ہے، جو ہمارے پاس پولیٹیکل لیڈران جو ہیں وہ بند گلی میں جا رہے ہیں، تو آخر میں پھر کیا ہوگا؟ آپ کی ملک کی معیشت ڈسٹرب ہوگی۔ ابھی جو ملک تھوڑا سا صحیح ڈائریکشن میں آ رہا ہے اس میں مزید جو ہے خرابی پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا۔ اب دیکھیں 2-3 پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کی اس شروع میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ کسی بھی سیاست دان کو آپ غیر فطری طریقے سے مائنس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو کیا بھٹو صاحب مائنس ہو گئے؟ کیا محترمہ بینظیر بھٹو کو اسیسینیٹ کر دیا تو کیا وہ سیاست سے مائنس ہو گئی؟ کیا میاں نواز شریف سیاست سے مائنس ہو گئے؟ تو کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ عمران خان صاحب بھی سیاست سے مائنس ہو جائے گی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی جماعت جو ہے وہ ایک پاپولر جماعت ہے آپ کے ملک۔ تو کیا جو اس کا ووٹر ہے وہ اس سزا کے بعد پی ٹی آئی کو چھوڑ دے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ سیاست میں میدان میں فائٹ کیجئے غیر فطری طریقے سے۔ اگر آپ ایک دوسرے کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو پچھلے ہم کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی نہ کوئی ڈکٹیٹر آپ کی اسپیس کو کور کر لے۔ تو آخر میں 2-3 باتیں جو ہم نے کی ان کو تھوڑا سا ایک ہائی لائٹ کے طور پہ میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو آپ غیر فطری طریقے سے مائنس نہیں کر سکتے۔ بانو قدسیہ نے کہا تھا کہ معاف کر دینا، کسی کو معاف کر دینا سب سے بڑا بدلہ ہوتا ہے۔ یہ محترمہ ان کو اس کوٹیشن کو، اس کوٹ کو بار بار یوز کیا کرتی تھی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، تھوڑی تھوڑی اسپیس آپ لوگ پیدا کریں تاکہ ملک آگے کی طرف جائے۔ اب 1-2 سال رہ گئے الیکشنز میں، اس حکومت کو چلنے دیں، اور پھر جب نئے الیکشنز ہوں گے تو اس میں میرا خیال ہے کہ ایک فیئر الیکشن ہونا چاہیے۔ تو جس پارٹی کو ہماری عوام سلیکٹ کرتی ہے اس پارٹی کو اقتدار دے دیا جانا چاہیے۔ غیر فطری طریقے سے اگر آپ کسی پارٹی کو سائیڈ لائن کریں گے تو آخر میں 1971 کا حادثہ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے۔
دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.